اپنی بیٹی کی شادی کی اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ. کسی نے پوچھا جی داماد کیسا ہے؟ کیا ہی کہنا ہے جی، وہ تو اللہ نے فرشتہ ہی دیتا ہے. اچھا کیا کرتا ہے؟ جو کماتا ہے ہماری بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، تو پوچھتا بھی نہیں ہے. جو کماتا ہے سب اس کو دے دیتا ہے. بڑے مزے سے ہماری بیٹی. اچھا جی بیٹے کا سنائیں. وہ تو پرلے زمانے دا الو ہے جی. کیوں جی؟ جو کماندا رن نو ہی دے دینا، سانو دیندا ہی نہیں. ہے ایسے یا نہیں؟ یہ پارٹ بدل گئے یا نہیں بدل گئے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کیا اور دوسرے کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا. یہ بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے نا. آخر یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. جو تم نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا اس کے لیے بھی وہی پسند کرو. یہاں برائی کیوں ہے؟ یہاں بچے کو برا کیوں کہتے ہو جی؟ بس ہر وقت اسی کے تو پکا ہن مرید ہے جی. یہ فرق ہے یا نہیں آج بھائی؟ بولو بھی بولو. آپریشن تو ہونا ہے، میٹھا میٹھا ہی کر رہا ہوں، اتنا زیادہ تو سخت نہیں ہے جو آپ گھبرا گئے. سرجن کے پاس آؤ گے تو آپریشن تو ہونا ہی ہے بھائی. کمپاؤنڈر کے پاس جاؤ گے تو مرم پٹی ہوگی. تو وہاں بھائی مرم پٹی کی جگہوں پہ تو آپ بہت جاتے ہیں. آپریشن تھیٹر میں تو پھر بندہ کبھی کبھی پھنستا ہے نا جی. تو آج یہ بیماری معاشرے کے اندر پھیل گئی. ہم اوروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان جس کا مفہوم فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے. یہ ہے ایمان کامل کی علامت کہ جو اپنے لیے پسند کیا وہ دوسروں کے لیے کرو. اپنے لیے راحت پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے تکلیف پسند کرتے ہو. اپنے لیے نعمتیں پسند کرتے ہو اور دوسروں کے لیے پابندیاں ہیں. اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہو، اوروں کے لیے کچھ. جب تک یہ ناانصافی رہے گی اللہ کے عذاب مسلط رہیں گے اس قوم کے اوپر، اس فرد کے اوپر اور اس گھرانے کے اوپر، اس ادارے کے اوپر جہاں پر یہ ناانصافی ہے. اللہ کا عذاب مسلط رہے گا ان پر. دوسروں کے لیے کانٹے بچھائیں اور آپ یہ توقع کریں کہ آپ کی راہوں میں کوئی پھول بچھا دے؟ کیسے ہوگا؟ لوگ بڑے بڑے کانٹے آپ کے راہوں میں بچھائیں گے. اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں ہماری راہوں میں کوئی پھول بچھائے تو پھر آپ بھی دوسروں کی راہوں میں پھول بچھانا شروع کرتے ہیں. آپ پھول بچھائیں گے تو معاشرے میں پھول ہی پھول ہو جائیں گے اور کانٹوں سے اور اس کی تکلیف سے اللہ آپ کو محفوظ کر دیں گے. یہ ہے سکھ حاصل کرنے کا طریقہ. اگر ہم نے دوسروں کو بے چین کر رکھا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو بے سکون کر رکھا ہے، دوسروں کو تکلیفوں میں مبتلا کر رکھا ہے، یاد رکھو سارے اسباب راحت ہونے کے باوجود اللہ پھر سکون کی نیند اس کو کبھی بھی نہیں آنے دیں گے. اسباب راحت ہوں گے، صوفہ سیٹ، واٹر سیٹ اور پتہ نہیں کون کون سے سیٹ، مگر صاحب خود ہے اب سیٹ. صاحب خود ہے، بولو صاحب خود ہے، بڑی اپ سیٹ ہے. طبیعت بڑی اپ سیٹ ہے. دوسروں کو جو پریشان کر رکھا ہے، دوسروں کو جو بے سکون کر رکھا ہے، تو ساری دھرتی تو خدا کی ہے، ساری زمین تو اسی مالک الملک کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تو نے میری مخلوق کو بے سکون کر رکھا ہے سکون تجھے بھی نہیں ملے گا. نہ تیری نعمتوں میں سکون ہوگا، نہ تیری اولاد میں سکون ہوگا، اور فرمایا نہ تیرے رزق میں سکون ہوگا، نہ تیرے اسباب راحت میں سکون ہوگا. اللہ فرماتے سکون تو میرے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز تیرے لیے بے سکونی کا سبب بنا کے رکھ دوں گا. کیوں؟ تو نے میری مخلوق کو ستا رکھا ہے. اور اللہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں جو مخلوق سے پیار کرے، مخلوق کو نفع دے. وہ بندہ خدا کو بڑا پسند ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا جو انسان لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے حق تعالی اس کے پاؤں پھر زمین میں گاڑ دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں. جو بھی کام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم غیب سے اس کے قدم جما دیتے ہیں. یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا، وہ تو پیر لگ گئے جی، ہوں پیر لگ گئے، ہوں نہیں ان کو ہلا سکتا. کیوں جی؟ یہ جملہ ہے نا، سنا ہے نا آپ نے. بچی کی شادی ہو آپ کہتے جی بیٹی کے پیر لگ گئے جی، بیٹا ہو گیا پیر لگ گئے ہیں. کاروبار شروع کیا پیر لگ گئے جی، چل گیا کم. جب ہم نے یہ مدرسہ بنایا
تو ایک آدمی کہنے لگا جی کہاں آپ جنگل میں بیٹھ گئے؟ یہاں۔ میں نے کہا ہمارے مولویوں کے مدرسے اور بالخصوص اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ان کے مدرسے ہوتے ہی ویرانوں میں ہیں، ان کے مدارس ہوتے ہی ذرا ایسی جگہوں پہ ہیں، مگر اللہ اپنے فضل و کرم سے چلا دیتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے جو مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے میں پھر اس کے قدم مضبوط کرتا ہوں، اور جس کے قدم اللہ مضبوط کرے کوئی اکھاڑ لے گا؟ بولو بھئی، کوئی اکھاڑ لے گا اس کو؟ کاروبار کرے گا اللہ قدم جما دیں گے، کوئی بھی کام کرے گا اللہ قدم جما دیں گے، کوئی بھی سلسلہ شروع کرے گا اللہ قدم جما دیں گے۔ کرامت ہے تیرے رندوں میں اے ساقی، کرامت ہے تیرے رندوں میں اے ساقی، جہاں رکھ دے قدم اپنا وہیں میں خانہ بن جائے۔ جب تم اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ گے اللہ تمہارے قدم جما دیں گے، چاہے وہ بزنس کی لائن ہو، معاشرت کی لائن ہو، گھریلو لائن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اللہ آپ کو ہار نہیں آنے دیں گے، قدم جما دیں گے، فتح خود آ کے آپ کے قدم جومے گی۔ کیوں؟ آپ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب میزان لگے گا میں اس کے پاس ہوں گا۔ فرمایا جو بندہ مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے، ہر وقت مخلوق کے نفع کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا میں اس کے میزان کی طرف دیکھوں گا، اگر تو اپنے عملوں سے کامیاب ہو گیا جنت میں چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس کے نامہ اعمال میں کمی کوتاہی ہوئی، حضور فرماتے موقع پہ سفارش کر کے میں اپنے رب سے اس کو جنت ضرور دلواؤں گا۔ کس کے لیے؟ جو مخلوق کو نفع پہنچائے۔ کس کے لیے؟ اور فرمایا مومن کی تعریف ہی یہ ہے، مومن نفع کی چیز ہے، خیر ہی خیر، مومن دھوکے کا نام نہیں، مومن فراڈ کا نام نہیں، مومن کسی کو نقصان دینے کا نام نہیں، فرمایا مومن تو ہے ہی نفع کا نام ہے، فائدے کی چیز ہے۔ تو ایسے فائدے والے انسان بنو۔ آپ کی تعریف تو یہ ہونی چاہیے، آپ کسی معاملے میں آئیں جو لوگ دیکھیں وہ کہیں اب یہ شریف انسان آ گیا ہے، اب انشاءاللہ یہ معاملہ توڑ چڑھ جائے گا، اب یہ معاملہ حل ہو جائے گا، آپ کی یہ پہچان ہونی چاہیے۔ ہاں، قیامت کے دن یہی آپ کی پہچان آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ پوچھیں گے، حدیث قدسی اللہ فرمائیں گے جس کا مفہوم، فرمایا میرے تو علم میں ہے تم نے کیا کیا، کیا اعمال ہے، میں اپنا علم یہ علیحدہ، لیکن میں مخلوق سے پوچھتا ہوں تمہارے بارے میں کیا رائے ہے۔ مخلوق کہے گی مولا تیرے بندوں کو بڑا نفع دینے والا تھا، تیرے بندوں کو بڑا فائدہ پہنچانے والا تھا، تو حق تعالی بندوں کی اس بات کو سن کر اس بندے کی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ۔ آج اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، آج اللہ کی مخلوق دیکھو سیلاب کے اندر بھوکی ہے، آج ان کے سر سے چھت نہیں ہے، آج ان کے بچے بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، آفتیں پھوٹ پڑی، بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، آج ضرورت ہے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی حق تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں کہوں گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندے کہیں گے مولا آپ کی شان تو بے نیاز ہے، آپ تو بیماری سے پاک ہیں، آپ تو بھوک سے پاک ہیں، آپ تو پیاس سے پاک ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میری مخلوق پیاسی تھی، میری مخلوق بھوکی تھی، اگر تو ان کو کھلاتا ان کو پلاتا یہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے پروردگار کو کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، میں نے جمعہ کی گفتگو میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سیلاب زدگان کے ساتھ ہر بندہ تعاون کرے، تھوڑا کرے زیادہ کرے، اناج کے ساتھ کرے، خرد و نوش کی اشیاء کے ساتھ کرے، اور سب سے بہترین تعاون نقد پیسوں سے کرے۔ جتنی بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں، الحمدللہ انہوں نے میدان مارا ہے اور وہاں خدمت کر کے دکھائی ہے مخلوق خدا کی۔ تو آپ جو مدارس فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں ان مدارس سے تعاون کرے۔ ہمارے ہاں جمعیت علماء اسلام انہوں نے کیمپ لگایا، ابھی بھی یہاں لگا ہوا ہے، تو دعا کے بعد سب حضرات اس میں حصہ ڈالیں گے نا جی، جتنی ہمت۔ اس کے علاوہ جو باہر سے آئے، آپ کے علاقوں میں کیمپ لگیں، علماء نے کیمپ لگائے یا ہماری اور جماعتوں نے کیمپ لگائے ہیں، تو ہر ایک سے تعاون کرے۔ آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے، 10 روپے ہیں، 100 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، لاکھ ہیں، جتنے بھی ہیں، سیلاب زدگان تک میری یہ مدد پہنچ جائے تاکہ کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں
جو مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، اور سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے علماء کرام ہیں۔ علم دین سے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر پڑھ کے آتا ہے، اس کے پاس دنیا کا علم ہے، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، 3000 روپے فیس بھی لیتا ہے۔ کتنی جی؟ 2000، 2500، 1000۔ اچھا مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہو کبھی فیس دی ہے؟ بولو کسی نے دی ہو بتاؤ؟ کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا ہو اور اس نے کہا ہو جی میری تو یہ فیس ہے، میں نے 16 سال لگائے ہیں جی، اتنی دیر میں میں نے حفظ کیا، قرات کی، اور پھر جناب 9 سال میں کتابیں پڑھ کے عالم بن کے، پھر 3 سال تخصص کیا، مفتی بنا، اتنے 17 سال مجھے لگ گئے ہیں، تو مجھے بھی فیس دیں؟ کہا کسی نے آج؟ بولو تو صحیح ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والے علماء کرام ہیں۔ اور حضرات علماء کرام سنو، حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے علماء جمع ہو جاؤ، تمام علماء اول سے آخر تک سب جمع ہو جائیں گے، حق تعالیٰ براہ راست مخاطب ہوں گے، ہائے مزہ آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا میں تمہیں عذاب دوں، بلکہ میں نے تو اپنا علم اس لیے دیا تھا کہ میں تمہاری بخشش کروں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات علماء کرام، آپ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، دنیا میں کوئی ڈگری نہیں ملتی، نہ ملے، یہ اتنا بڑا جو اعزاز ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ سخی یہ حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، قرۂ کرام، اتنی محنت سے گھر سے بے گھر ہو کے پڑھنا، اور جناب پھر مدارس کے اندر دال روٹی کھا کے گزارا کرنا، سفر کی صعوبتیں، اور گھر سے دور پردیس کاٹ کے علم دین حاصل کرنا، اور پھر مزے کی بات ہے کہ مفت تقسیم کرنا۔ کیوں جی مزے کی بات ہے یہ نہیں؟ یہ تو ہو گیا علم دین کے حوالے سے۔ چلیے سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے، کتنے کلپ آپ نے سنے، وہ کہتے نہ ہمارے پاس حکومتی امداد پہنچی اور نہ ہمارے پاس کوئی جناب سیاسی جماعت کا لیڈر پہنچا، ہم نے ووٹ ان لوگوں کو دیے مگر کوئی ہمارے پاس نہیں پہنچا، کوئی ہمارا حال پوچھنے نہیں پہنچا۔ پہنچے ہیں تو یہ وقت کے علماء پہنچے ہیں، مولوی لوگ پہنچے ہیں، یہ مدارس کے علماء پہنچے ہیں، حفاظ قراء، مسجدوں کے امام، یہ لوگ پہنچے ہیں۔ انہوں نے آ کر ہمیں نوالے دیے، کھانا دیا، انہوں نے آ کر ہمیں خیمے دیے، ہمیں راشن دیا، عزت آبرو سے چیزیں ہمارے درمیان تقسیم کی ہیں۔ اور اگر یہ سرکاری لوگ آئے بھی ہیں، فوٹو سیشن سے زیادہ اور کچھ نہیں، ہیلی کاپٹروں سے جناب پھر راشن پھینک رہے ہیں، تھیلے نیچے پھٹ رہے ہیں۔ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک خاتون فوت ہو گئی پانی میں ڈوب کر، راشن کے پیچھے بھاگی بیچاری، ہیلی کاپٹر سے تھیلا گرا، اس کو اٹھانے کے لیے بھاگی، بیچ میں پانی گہرا تھا، وہ بیچاری وہیں ڈوب کے مر گئی۔ تو وہ کہتے کہ عزت آبرو سے اگر ہمارے پاس کسی نے راشن پہنچایا تو یہ وقت کے علماء نے پہنچایا ہے۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے یہ اپیل ہے کہ آپ سیلاب زدگان سے جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ آج ان کو ایک ایک نوالے کی ضرورت ہے، ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے، آپ کے ایک ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ آزمائش میں اگر آ گئے ہیں اور اللہ نے ہمیں محفوظ کر لیا تو یہ اس کی شان رحمت ہے، فضل و کرم ہے، ورنہ ہمارے کرتوت ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، دعا بھی کریں اور ان کے ساتھ جتنا ہو سکے مالی تعاون بھی کریں گے نا جی سارے۔ تو آج کی گفتگو کے اندر بس یہ سبق کی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں بات، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، آپ کی تجارت عروج پہ جائے گی، آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ آپ ملازم ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کوشش کریں کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دیں، آدھا گھنٹہ زیادہ دے دیں۔ اگر آپ مالک ہیں تو آپ بھی زیادہ دیں، تنخواہیں 12 دیتے ہو، کوئی عید شید بھی دے دیا کریں، کوئی زیادہ اس کے ساتھ تعاون کر دیں، کوئی خوشی غمی کے ساتھ تعاون کر دیں تاکہ آپ بھی زیادہ دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اسی طرح ملازم بھی ٹائم زیادہ دے، اسی طرح آپ کاروبار کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھکتا جھکتا تولو، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دیں گے۔ تھوڑا سا جب آپ زیادہ تولیں گے تو اللہ مال میں، بولو بھی، اللہ مال میں برکت ڈال دیں گے اور ہمارے کام بنیں گے برکت سے، کثرت سے نہیں بنیں گے۔ آج کثرت تو نوٹوں کی ہے مگر برکت نہیں اس کے اندر، اور جب برکت آئے گی تو انشاءاللہ تھوڑے نوٹوں سے بہت سے کام ہو جائیں گے۔
تو اس لیے آپ اگر مالک ہیں تو آپ بھی ملازم کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ احسان کریں، تنخواہ سے زیادہ بھی کوئی اس کی خدمت کر دیں جو اچھا آدمی ہے۔ اسی طرح آپ ملازم ہیں، آپ اپنے ٹائم سے زیادہ ٹائم دیں، زیادہ کوشش کریں، اور دل میں یہ رکھیں کہ میں نے اس کا اجر مولا سے جا کے لینا ہے۔ آپ تاجر ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا گاہک کو زیادہ دیں، گاہک ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی مالک کا نقصان نہ کریں، آپ بھی کسی شکل میں اس کا فائدہ کر دیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری چیزوں میں برکت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔